بسم اللہ الرحمن الرحیم افتمارونہ علی ما یرا۔ گزشتہ محفل میں ہم نے کافروں سے اللہ کا خطاب ہوا، کیا تم جھگڑتے ہو جو کچھ میرے حبیب نے دیکھا؟ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو آج کی محفل کے لیے ہے، وہ یہ ہے افرأیتم اللات والعزی، کیا تم لوگ لات اور عزیٰ کی خبر رکھتے ہیں؟ ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرا والا، الکم الذکر ولہ الانثی، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ اللہ سوال کرتا ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ بہت ہی ظلمانہ بانٹ ہے، تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ مگر صرف تمہارے لیے نام ہے، نے جو بتوں کے نام گنائے ہیں وہ صرف تمہارے لیے نام ہے۔ مامو ویڈیو آن کرو۔ اتنا نہیں نا، میں کیا کروں، کیا چلے گا نا یہ۔ هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، یہ جو بتوں کے نام گنائے یہ کیا ہے؟ صرف نام ہے، تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، وہ تمہارے آبا یعنی تمہارے بڑے لوگوں کا، اور نہیں اللہ نے کوئی کھلی اس کی تعبیر دی یا پروف دیا، یا اس کی کوئی سند اللہ نے کوئی نازل نہیں کی کہ جو کچھ بت تم لوگوں نے لگا لیے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، مگر یہ کیا ہے؟ بس تمہارا گمان ہے اور تمہارے نفسوں کی خواہش سے تم لوگوں نے بتوں کو خدا بنا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور حقیقت پس تحقیق تمہارے پاس اب ہدایت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، بلغنا رسول الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23، 19 سے لے کر 23 تک جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت کافروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے فرض کیے ہوئے بتوں کے نام گنا رہا ہے۔ یعنی کافروں میں 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر تو تھے ہی، لیکن اس میں سے جو فیمس بت تھے جس کو اللہ نے یہاں گنایا ہے وہ کیا ہے؟ لات، عزا اور منات۔ یہ 3 بت ان لوگوں کے
बड़े ही पावरफुल खुदा का एक तस्वुर था, एक इमेजिनेशन था, जिसको उन्होंने अपने खुदा समझकर उसकी पूजा करते थे। अब लात जो है वो क्या था? लात एक बुत का नाम तो है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो जानकारी है, मुफस्सिरीन किराम उसको यूं पेश करते हैं कि लात एक इंसानी शक्ल का बुत था, जो एक्चुअली उसको काफिर लोग उसको अपना खुदा बनाकर उसके अतराफ तवाफ करते थे, उसके अतराफ सजदा करते थे, उस पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। लात इंसानी शक्ल का एक बुत था। अब दूसरा जो नाम है वो क्या है? उज्जा। उज्जा दरअसल एक झाड़ की पूजा करते थे लोग। वो झाड़ कीकर का दरख्त बोलते। कीकर का दरख्त मतलब कि वो कंकड़ी का दरख्त हो सकता है या पीपल का दरख्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सिपह सालार थे, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब हुजूर ने दिया, यानी अल्लाह की तलवार। जितने भी मारके हुए, जितने भी जहाद हुए, हालांकि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले काफिरों की जमात में थे और जंगे ओहद में काफिरों को जो गलबा हुआ आपकी वजह से हुआ। मतलब उन्होंने वहां के सिपह सालार थे, किसके? वो काफिरों के। बाद में अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से सरफराज किया और जब हुजूर के पास आ गए तो हुजूर ने उनको गले लगा लिया और उनसे बहुत सारे इस्लाम की फुतूहात हुई। बहुत सारे जंगों में हज़रत खालिद बिन वलीद के बहुत सारे वाक़ियात हैं। इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आज इस तफसीर में चंद बातें बता दूं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, कि जब भी अभी कोई बड़े से बड़े मुहिम को जाते या जहाद को जाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेयर्स, बालों को अपनी टोपी में लगाते थे, लगाए रखे, और उसी को पहनकर ही जंग लड़ते थे। एक दफा यूं हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी जंग के दौरान में टोपी गिर गई। आप वो टोपी गिरने की वजह से आपने अपने जो ही वाज द कमांडर, आपने अपने साथियों को बोला कि किसी तरह वो टोपी को वापस ला लो मेरे पास। तो सारे जो साथी थे या साहबे कराम जो जंग में मसरूफ थे बोले कि टोपी के लिए कहीं को जान खपाना है, छोड़ दो ना। बोले नहीं, वो टोपी जरूरी चाहिए मेरे को। आखिर वो होते होते खुद उतर के जाके लड़ते लड़ते वो टोपी पहन ली पॉल। वो जैसे ही टोपी पहनी आपने, जंग का नक्शा बदल गया और काफिरों पर गलबा हो गया। तो जंग खत्म होगी, सब लोग जमा हुए, तो साहबे कराम ने पूछा, खालिद साहब तुम्हारा ये टोपी के लिए इतना जान को खपाना या जान को कुर्बान डेंजर में डालना क्या जरूरी था? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आप लोग नहीं जानते ये क्या है। ये टोपी मामूली टोपी नहीं है। ये टोपी के अंदर मेरे प्यारे हुजूर के मुँह मुबारक है, बाल है, और जिसकी बरकत से अल्लाह मुझे हर जंग में फतह देता है। देखा तुमने कि ये टोपी जब उतरी, जंग का नक्शा बदल गया, काफिरों से हमें मात खा रहे थे, तो मैं सोचा कि ये टोपी की बरकत चाहिए मुझे, तो इसी तरह अपनी जान भी चला जाए लेकिन मैं टोपी लेने के लिए दौड़ पड़ा। तो बात देखो, इसमें इस बात की समझ में आती है कि हुजूर से मोहब्बत कैसी प्यारी होती है साहबे कराम।
اپنی جان کو بھی دینے تیار ہو جاتے ہیں صرف حضور کی محبت میں اور آپ کے منہ مبارک میں. تو آثار کا امپورٹنس آج معلوم ہوتا ہے کہ آثار مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو جو 12ویں کے دن بتایا جاتا ہے لوگوں کو، تو اس آثار کی برکتیں بہت ہوتی ہیں. جس جگہ آثار مبارک ہے اس جگہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ حضور سے وابستہ ہے، حضور کی نسبت ہے اس سے، اور حضور کے جسم اثر سے نکلا ہوا ہے. اب یہ بولیں گے کہ یہ کیسا آتھینٹک ہے، یہ بھی یہ سوال بہت سارے لوگ مجھے بھی پوچھے ہیں. آتھینٹسٹی دیکھنے کے لیے تمہارے لیے اس کی کوئی حجت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کافی ہے تم جا کے دیکھو کہ اس بال مبارک میں نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، آج جو کا تو ویسا ہی ہے. تم اپنے بالوں کو اٹھا کے رکھو، 1 سال رکھو، 2 سال رکھو، دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اچھا، دوسری چیز دیکھا میں نے، لوگوں سے بھی پوچھا جو اس منہ مبارک کو رکھتے ہیں آثار کے طور پر، لوگ فرماتے ہیں کہ اس بال میں انلارجمنٹ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے. چھوٹے چھوٹے تھے شروع میں، بڑے بڑے ہوتے گئے. تو آپ بتاؤ کہ یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ حضور کی نسبت نہیں ہے اس سے؟ جو بھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ حضور سے جو بھی نسبت والی چیز ہے اس کے لیے پروف، اس کے لیے تحقیق، اس کے لیے تمہارے لیے سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی مومن بول دے کہ حضور کے نسبت سے ہے تو آمنا صدقنا. اگر تمہارا دل چاہے اسے عزت کرو، اسے تحریم کرو، تم کو فائدہ ہے، تم کو اس کی برکت ملے گی. اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں بولنا کا، کیونکہ حضور کی نسبت سے کوئی چیز بھی اگر کوئی خلاف بول دے ایمان خارج ہو جاتا ہے. خبردار، حضور سے تعلق ایک چیز بھی حضور کے خلاف اگر بول دیں گے یا سن لیں گے یا تمہارے دل میں اس بات بھی آ گئی، سمجھو ایمان چلا گیا. تو ڈرتے رہنا ہے، حضور سے نسبت، حضور سے محبت اور حضور پر یقین کامل ہونا ہے، تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا. تو حضرت خالد بن ولید کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ایسا بھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید فتوحات میں، مطلب کہ جب ہی سکسیڈڈ ان دی وار، ایک ولیج میں گئے، اور وہ ولیج میں جہاں بھی جاتے آپ پوچھتے کہ یہاں کا فیمس چیز کیا ہے، واٹ از دا موسٹ فیوریبل اور فیمس تھنگ ان دس ورلڈ اور ان دس پلیس. تو لوگ لا کے کبھی پھل دیتے، کبھی یہ دیتے، کبھی وہ دیتے. ایک ولیج میں جب فتوحات ہوئی آپ کی، تو جب وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا زہر بہت پاورفل ہوتا ہے، زہر بہت پاورفل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا زہر میں کیا خصوصیت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زہر کا خالی ایک تنکا بھی زبان پر ڈالتے ہی انسان فوراً مر جاتا ہے. اچھا، تو لاؤ بولے. وہ لوگ کیا کرے، وہ شیشی میں جو زہر انہوں رکھے رہے تھے وہ لے کے آئے حضرت کے پاس. حضرت وہ زہر دیکھے تو کیا شیشی کھولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے گڑگڑ پیے. سارے لوگ چیخ رہے ہیں، صحابہ کرام چیخ رہے ہیں، سب لوگ گاؤں والے بھی چیخ رہے ہیں، نکو نکو نو بول رہے، نہیں چاہیے، نہیں. آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پورا پی دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت کے پر کچھ ایک چیز کا اثر نہیں ہوا. کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ کا یقین کامل کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر کھایا جائے یا پیا جائے شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کس پر تھا؟ حضور کی بات پر تھا، اللہ کے کلام پر تھا، اللہ کے رحمانیت اور رحمان کی صفتوں کا ذکر بسم اللہ میں جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ کا ایمان کامل اور محبت عظیم تھی حضور سے. حضور کی بات آمنا صدقنا کر کے آپ نے بسم اللہ بول کے ایسا زہر جو صرف ایک تنکا بھی زبان میں جائے تو انسان مر. گاؤں والے دنگ رہ گئے اور سبھی کا سبھی ایمان لے کے آ گئے. دیکھو ایمان پھیلانے کا کتنا بڑا ذریعہ بنا. سارے گاؤں والے بولنے لگے ہم نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا. صرف ایک دانہ بھی زبان پر ڈالنے سے مرنے والا زہر پوری شیشی کا شیشی ایک انسان کے اندر اتر گیا
اور جو کلام انہوں نے پڑھا واقعی وہ کلام حق ہے، وہ کلام صحیح ہے، تو ان کا جو ماننا ہے، جن کو ایمان ہے، جن پر وہ ایمان لائے ہیں وہ بھی حق ہوگا، بلکہ پورے گاؤں والے مسلمان ہو گئے۔ یہ خالد بن ولید کے بڑے 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 معرکات ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اتنے جنگوں میں جانے کے باوجود بھی دیکھو، اتنے جنگوں میں، اتنے جہاد میں آپ سپہ سالار رہے، جنگ لڑتے رہے اور سارے مسلمانوں کو فتوحات دیتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کو جنگ میں وفات نہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ وہ جنگ میں شہید ہوں، کیونکہ حضور سے آپ نے سن لیا تھا کہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ آپ کے پورے بدن میں کوئی ایک حصہ، ایک انچ کا بھی ایسا نہیں چھوٹا جس پہ تلوار کے زخم نہ ہو۔ ہول باڈی ہی واز ہیونگ انجریز، ہول باڈی تلوار کے زخمات تھے اور مار تھے، نشانات تھے پورے باڈی میں، لیکن خدا کی شان دیکھو، آپ کو کبھی جنگ میں شہادت کا درجہ، شہادت کی نوبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ جس کو جہاں موت آنی ہے وہیں آنی ہے۔ لوگ ڈر کے جہاد کو نہیں جاتے تھے، چند منافق لوگ، تو ان کے لیے یہ اگزامپل ہے کہ صحابہ کرام کی جان ساری، تو موت جہاں آنی ہے آ کے رہے گی، جس جگہ آنی ہے آ کے رہے گی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب وقت قضا آئے گی، کب آئے گی، کدھر آئے گی، کون سے پلیس میں آئے گی، nobody knows، اللہ only knows۔ تو اس کے لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت سے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہے، رب العالمین نیک موت دے، ایمان کی موت دے، اور اللہ تیرا دیدار نصیب۔ سمجھے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت میں بتا رہا تھا کہ لات ایک بت کا نام ہے جو انسانی شکل میں تھا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، چکر مارتے تھے یا طواف کرتے تھے، اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ اور دوسرا بت کا نام کیا ہے؟ عزا۔ یہ عزا دراصل ایک درخت تھا، درخت کے اطراف ایک مندر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہ جا کے عزا کو ختم کرنے یا مٹانے کے لیے بھیجا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عزا کے جھاڑ کے یا مندر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ایکچولی قبیلے کا، وہاں کے قبیلوں کا ایک بت تھا، قبیلہ کا نام غطفان، سمجھو وہ ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کا یہ بت، کون سا؟ عزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا کرے حضرت خالد بن ولید، کیا کرے؟ وہ جھاڑ کے پاس گئے، جھاڑ کے پاس جا کر ایک خطاب کرے، جھاڑ کو جواب یہ بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ اہانک۔ یعنی کیا فرمایا؟ اے عزا، تیرے ساتھ کفر کرنا مجھے ضروری ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدا نہیں ہے، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، اور میں تیری تعریف نہیں کروں گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا خدا ہے، اور میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور تیری اہانت کرتا ہوں۔ اہانت کے معنی تجھے کنڈم کرتا ہوں، بول کے آپ کیا کرے؟ وہ بولتے ہی وہ جھاڑ کے اندر سے ایک شیطان کی جن نکلی۔ کیا ہوا؟ ایک جنی، جن مرد ہوتا ہے، جنی کیا ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ تو ایک شیطان جنی باہر نکلی، اور وہ اس کے سر کیا تھے؟ بالا بکھار لے کو، سر کے بالا بکھر لے کو، ہائے 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 بولتی باہر آئی۔ حضرت خالد بن ولید کیا کرے؟ اس کے ٹکڑے 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 کر ڈالے جنی کے، اور سارے مندر کو توڑ کر پاش پاش کر دی۔ تو عزا ایک جھاڑ میں جن بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو بھی یہ لوگ بتاں رکھے نا، اس کے اندر جنات کا داخلہ ہے۔ آگے اور ایک سنو، اس کے بعد میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ منات۔ تیسرے جو بت کا نام اللہ نے لیا وہ کیا تھا؟ منات۔ لات ایک انسانی شکل کا بت، عزا ایک جھاڑ شکل کا بت، اور تیسرا جو ہے منات۔ منات کیا تھا؟ اب یہاں منات بھی ایک قسم کا بت ہے، سمجھو۔ یہ بھی کیا کیا؟ اس کے اطراف لوگ
سجدہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے یا قربانیاں چڑھاتے تھے، سمجھے؟ تو یہ جو بنات ہے اس کو کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرے، یہ ایک قبیلے کا بت تھا، بڑا فیمس بت تھا، جس کو اوس و خرج نام کے قبیلے، مکے کے قبیلے کا نام بولو نا، تو اس کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، سعد بن زید الاشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 صحابیوں کے سواروں کے ساتھ اس کو مار کر توڑنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہاں جو مندر تھی بھی یہ منات کی، اس کے جو خادم تھے، اس کے جو کیئر ٹیکر تھے یا پجاری سمجھو نا، پجاری تھے، انہوں پوچھے تمہیں کہیں کو آئے سو؟ بولے ہمیں اسے توڑ کر پاش پاش کرنے آتے ہیں، تیرے بدھ کو پاش پاش کرنے، تیرے مندر کو توڑنے آئے۔ بولے وہ لوگ پجارے بولے تمہاری کیا مجال، ہمارا لات، ہمارا منات بت، ہمارا منات خدا بہت بڑا پاورفل ہے، تمہاری کیا حقیقت اس کے سامنے بولنے کو تھے۔ اتنا جلدی کیا ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بت کے سر کے پر کھڑ گئے، چڑھ گئے، ایسا مارے تک ساتھ کیا ہوا، ایک عورت جنی، ایک کالی عورت، کالی کلوٹی عورت جنی باہر نکلی، بالاں بکھرے ہوئے اور سینہ دبا دبا، ہائے 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 آئی۔ تو حضرت کیا کرے، اس کو یہ کینچ ایک تلوار سے کاٹ کو ٹکڑے کر ڈالے، پورے مندر کو توڑ ڈالے، اور وہ خادمہ ڈر کے بھاگ گئے۔ تو یہ تینوں بت جو تھے کافروں کے لیے بڑے خدا سمجھ کے رکھے تھے، تو اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا رے تم لوگ لات عزا منات خداؤں کو رکھنے کو بڑے سمجھے کیا؟ ہم کو بتا رہے کیا تمہارے خدا ایسے ہیں؟ ان کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کو توڑ کو پاش پاش کر دیے، پاش پاش کرتے ہی سارے کافروں کا دل ٹوٹ گیا۔ اگر سچی بھی وہ خدا ہوتے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہٹ درمی پر تھے۔ تو یہاں سے 2-3 چیزیں ہم کو معلوم ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو بتاں ہیں، ان کے جو بتاں ہیں یہ کیا ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے یا اپنی طرف سے مان لیے گئے، اپنی خواہش سے خدا کو بنا کر، اپنے ہاتھوں سے تراش کر، اپنے ہاتھوں میں یا اس کو مٹی سے ہو یا اپنے ہاتھوں سے یا میٹل سے بنا کر خود اس کو خدا بنا کر اس کی تعریف، اس کی پوجا اور اس پر چڑھاوا، یہ سب کیا چیزیں ہیں، یہ ان کی طرف سے بنائے گئے خدا ہے، اس میں اس کا کوئی حقیقت کا کوئی دخل نہیں ہے، سمجھے؟ تو اب ان بتوں کے اندر سے جو جنوں کا نکلنے کا جو معاملہ پیش آیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل بھی جو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، فار ایگزامپل تروپتی کا بڑا خدا ہے، پہاڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا جن ہے، وہ دراصل کیا ہے، وہ جن ہے، وہ جن کو لوگ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کو بھی تھوڑا ڈاؤٹ آتا ہے، آج کل کے میرے خیال سے لاسٹ ویک کے پیپر میں میں نے دیکھا کوئی کہ چنئی کا ایک مسلمان ہے، بیوقوف نمبر 1 ہے، 2 کروڑ کی 3 کروڑ روپے لارڈ وینکٹیشور تروپتی کے بیوار سے کو دیا ہے، تروپتی کے بت کو انہیں ڈونیٹ کرا ہے۔ ایک بزنس مین بولتا کہ میرے بابا بھی کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں بول کے۔ اب بولو ان لوگ مسلمان کیا، ان کا ایمان کیا، ان کی تعلیم کیا، ان کو کیا پرورش ہوئی، ان کے بابا اماں کیا پالے، نہ اسلام کا، نہ دین کا، نہ ایمان کا کوئی تعلق ہے ان سے، ہے؟ وہ 2 کروڑ روپے اس کے قبرستان میں ڈال دیے اور بڑے شان سے پیپر میں الگ اناؤنس کر دیے، پیپر والا بھی بڑے شان سے بتایا کہ مسلم ہیز ڈونیٹڈ 2 کروڑ روپیز فار لارڈ وینکٹیشورا۔ یہ کیا ہے؟ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، کفریہ ہے، تو بالکل وہ کافر ہی ہو جاتے۔
خیر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بتاں آج کل کے ہیں یہ بھی دراصل جنات کی شکلیں ہیں. جنات اس میں بسیرا کرتے ہیں. کیسے بولیں گے؟ اب جنات، اب لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تروپتی میں جا کے ہنڈی میں ڈالے تو انہیں زیادہ دیتا کوئی، واقعی اللہ کو ملتا ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے جاننا چاہیے. کروڑوں کے، ہزاروں کے لوگ آ کے اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں تروپتی میں یا کوئی اور وہ گنیش مندر اور خلیج کچھ مندرہ ہیں وہاں پر. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جنات کا جو اللہ نے ان کو ایک پاور دیا ہے. دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کی چیزاں ہیں، دنیا کے مال ہے، یہ سارے چیزوں پر ان کو ایک پاور دیا رب العالمین. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے پیسے چرا کر یا کہیں سے اس کو دنیا کی لالچ دے کر، دنیا سے ادھر ادھر کی چیزیں اسے مدد کر کے اس کو اس کے دل میں یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بت سے ہی ملتا ہے. اللہ ان کو پاور دیا ہے جنات کو. وہ جنات اپنے پاور استعمال کر کے اس کو دنیاوی چیزوں سے اسے مدد کرتے ہیں. چرا کر بھی لا کر دے سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز اس کے دل میں یا ایسے بزنس کی ٹیکٹکس بتا دیتے ہیں تاکہ اس کو دنیاوی ترقی ہو جائے اور اس کا پورا یقین اس بت پر ہو جائے. یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. کیسے ہوتی ہے گمراہی؟ جب اللہ کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہے کوئی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بے انتہا گمراہ بھی کرتا ہے، بے انتہا ہدایت بھی کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ اللَّهُ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق ہیں، جو گنہگار ہیں، جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو جہالت رکھنے والے ہیں اور جو بالکل شیطان کے فالوورز ہیں. اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو گمراہ کرنے والوں کو اللہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. یاد رکھو، جو لوگ دنیا میں پیسے والے مالدار ہیں اور بلیک مارکیٹ میں کما کر بڑے بڑے آدمی ہو گئے، شیئر ہولڈرز ہو گئے، کچھ کماتے ہیں، حرام کا کما کے بھی ترقی میں ہیں. لوگ ایمان والے ان کو دیکھ کر ترستے کہ اللہ اگر یہ سچی نہیں ہے تو پھر ان کو تو ترقی کیوں کرتا ہے، مالداری کیوں بناتا ہے؟ لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں، یہ مالداری یہ سب کیا ہے؟ ان کی گمراہی کو زیادہ کرنے کے لیے. جتنا وہ گمراہ ہوں گے اتنی ان کی سزا ہے، اتنا ان کو سزا ملنے والی ہے اور اس کا بدلہ ان کی پوری پیڑھی کو ملے گا. تو اس وجہ سے گمان نہیں کرنا، ہمارا ایمان پکا رکھنا کہ اللہ دنیا کی دولت کسی کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے. اگر ایمان والے کو دیتا ہے تو اس کے خرچہ کرنے کا ذریعہ اس کو بتا دیتا ہے، حلال طریقے سے، زکوٰۃ کے طریقے سے، خیرات میں وہ خرچہ کرتا ہے. لیکن کسی غیر کو دیتا ہے تو اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے ریل چھیل میں اور دنیا کی ترقی میں وہ پیسہ استعمال کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کے کام کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، بلیک میٹنگ کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کما رہا ہے. لیکن اس کو ترقی ہو رہی ہے اس واسطے کہ وہ شیطان اس کے مددگار بن جاتے ہیں، شیطان جنات اس کے مددگار بن جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ تروپتی میں جا کے ہنڈی میں ڈالتا ہے یا گنیش پوجا میں پیسے ڈالتا ہے. تو یہ غلطی سمجھو نہ کو، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ بدکار ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے اور خدا کے پاس اس کی بہت بڑی سزا ہے. ایمان والا چاہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، چاہے وہ بھوکا پیاسا بھی رہے، لیکن وہ کامیاب ہے. کیوں؟ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، جیسی آنکھ بند ہوگی خبر سے اس کو جنت کی کھڑکی کھول دیں گے اللہ، خبر سے اس کی جنت کی پوری خوشبوئیں اور پوری نعمتیں ملیں گی اور قیامت میں جنت کے محلات تو ملتے ہی رہیں گے. سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ سے ہمیں یہی گزارش کرنا، پروردگار ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو دعوت اسلام دے رہتے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کافر کے سردار آپ پر مذاق اڑاتے تھے، آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈالتے تھے. لیکن آپ اس کو جو کا تو چھوڑ دے کر ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کر ان کی تبلیغ میں، ان کی اسلام کی دعوت میں پورا کوشش کرتے تھے. ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے جب گزرے تو وہاں کافروں کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا.
ظالم بیٹھا ہوا تھا, ایک بت کی پوجا کر لے کو تھے. اب وہ بت پوجا کرتے وقت وہ سر پر رکھ وہ بت رکھ ناچ لے کو تھے. تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو انہوں نے بت سے بولا, تم بولو, بت سے بات کر رہے ہیں کون, کافر کے سردار, تم بولو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر ہے یا اللہ کے رسول ہے, یا یہ جو ایسے بولتے ہیں. تو وہ بت بولے گا نہیں 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 نہیں, وہ نہیں ہے, وہ حق نہیں ہے, ایسا بول کے بت بات کرنے لگا. تو وہ ان کے سامنے سرداروں کے کافروں کے سامنے بت جب بات کرا تو سردار خوش ہو گئے کہ ان کا خدا بول دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, حق پر نہیں ہے. تو وہ لے کے ناچنے لگے, کودنے لگے, خوشیاں منانے لگے کہ ان کا خدا ان کے خلاف بول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. یا اللہ, یہ بت جو کافروں رکھ لے کر ناچ لے کر رہے ہیں یہ کیا ہے, باطل خدا ہے, پتھر سے بنایا ہوا ہے, اور یہ میرے خلاف بول رہا ہے اور میری رسالت کے خلاف, تیری احدانیت کے خلاف بات کر رہا ہے, اور یہ لوگ میرے مذاق اڑائے رب العالمین بول کے آپ غمزدہ ہو کے گھر گئے. سجدے